9، 10 اور 11 شعبان المعظم کے عظیم و شان دن عصر کے بعد ہاتھ کی انگلیوں پر 41 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لو، گھر یا محلے میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اس کے پاس اتنی دولت آ کہاں سے گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو کلمات بتاؤں گی، یہ ایسے اعمال ہیں جن کو پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا شب بارات آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے غربت اور تنگ دستیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا۔ اور شب بارات کا دن ہو یا رات ہو، یہ ایسا بابرکت دن اور رات ہے جس کا شدت سے مومنین انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ بابرکت رات آئے اور ہم اپنے رب سے اپنے نصیب اور مقدر کو اپنی مرضی کے مطابق لکھوا لیں۔ ماہ شعبان المعظم میں ہر دن بڑا خوشی والا ہے، ہر رات بڑی خوشی والی ہے، ہر لمحہ بڑی خوشی والا ہے، لیکن ماہ شعبان المعظم کی ایک رات ایسی ہے جس میں نصیب لکھا جاتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، مقدر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس دنیا سے کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، ہر بندے کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے۔ رزق اور دولت کے فیصلے اسی رات میں کیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کرے، آپ کے رزق اور دولت کو بڑھا دے، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں، خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں، تو بس آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 9، 10 اور 11 شعبان المعظم کے دن ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ شب بارات کی رات تک اگر اس عمل کو جاری رکھا جائے تو رزق اور دولت دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں آئیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آپ جھولیاں بھر لیں گے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی مشکل وقت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، مجبوری میں، بیماری میں مقروض ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا بھی ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجت کو پورا کر دے میرے مولا۔ بندہ اللہ کے حضور بہت زیادہ التجائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ شعبان المعظم اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ و جلیلہ سے آپ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس بابرکت مہینے کی قدر کریں، ادب کریں، احترام کریں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جون سا مہینہ مرضی آ جائے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، ہماری مشکلیں آسان نہیں ہوتی، وہ لوگ دھیان کے ساتھ سن لیں کہ یہ جتنی بھی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ہیں، غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہیں۔ ایسے حالات میں بندے کو چاہیے توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر ہی آپ ان قبولیت کی گھڑیوں سے مستفید ہوں گے، نہیں تو آپ ان گھڑیوں سے محروم رہ جائیں گے۔ اور یاد رکھیں جو لوگ ان بابرکت گھڑیوں سے محروم رہ گئے وہ سمجھ لیں کہ سارا سال در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، در در کے تانے کھائیں گے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے ہی مانگنا چاہتے ہیں اور کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتے، تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضائع نہ کریں، کیونکہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں شیطان روکتا ہے، شیطان ہمیں دنیا کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، شیطان ہمیں ٹی وی ڈراموں کی طرف لے جاتا ہے، فلموں کی طرف، گانوں کی طرف لے جاتا ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر نہ کرے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ جب بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ خلل پیدا کرتا ہے۔ جب بھی شیطان آپ کی عبادت میں خلل ڈالے تو آپ نے زور زبردستی کے ساتھ اللہ کا ہی ذکر کرنا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنے لگے ہیں یا پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ کو دنیا کا کوئی کام آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ خود نہیں اٹھ رہے، یہ آپ کو شیطان اٹھا رہا ہے کہ چھوڑ دو اللہ کا ذکر اور جاؤ دنیا کے کاموں میں مصروف رہ جاؤ۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ آپ کے بازو کو پکڑ لے گا، اور جب اللہ بازو پکڑ لیتا ہے تو اللہ گردے نہیں دیتا۔
اور جس بندے کو اللہ گرا دیتا ہے وہ لاکھ اٹھنا چاہے وہ اٹھ نہیں سکتا۔ تو ان بابرکت گھڑیوں میں آپ اگر اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے پورے سال کے لیے آپ کے بازو کو پکڑ لیا، آپ کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اگر اللہ رب العزت کی طرف آپ ایک قدم چل کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف آئے گا۔ آپ چل کر اللہ کی طرف جائیں گے، اللہ دوڑتا ہوا آپ کی طرف آئے گا، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب کا مہینہ ہے۔ اور اپنے حبیب کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت، ہر وہ چیز عطا ضرور کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ آپ کو انعامات عطا کرے گا، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، خواہشات پوری ہوں گی۔ اور جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک نیا آغاز ہو، اس کی زندگی میں خوشحالیاں آئیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، قرضوں سے نجات مل جائے، بیماریوں سے شفا مل جائے، اسے در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، اس کا کاروبار چل پڑے، خوشیاں اور کامیابیاں اس کے قدموں میں ہوں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ سمجھیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کے پڑھتے ہی آپ کے رستے کی جتنی رکاوٹیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، معاملات جو ہیں وہ بہتر سے بہترین ہو جائیں گے، اور آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ میرا بس چلے تو میں ایک ایک بندے کو پکڑ کر، ایک ایک اپنی بہن کو پکڑ کر مصلے پر بٹھا دوں کہ اللہ کا یہ ذکر ضرور کر لو، اللہ رب العزت کے یہ بابرکت کلمات پڑھ لو، کیونکہ اس کے پڑھنے سے بندہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، بندے کو اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضائع نہیں کرنا، ورنہ پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے نصیب اور مقدر کو خوشیوں سے بھروا لو، کامیابیوں سے بھروا لو، بدبختی کو ختم کر کے خوش بختی میں تبدیل کروا لو۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا کاروباری اڈے پر بیٹھ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ سفر میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور جو لوگ گھر پر ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصلے پر بیٹھ کر یہ عمل کریں، کیونکہ مصلے پر جب بندہ بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، برکتیں اس پر برستی ہیں، اور رب کریم اس گھر میں رحمتوں کی بارش برسا دیتا ہے، اور فرشتوں کے ہاتھ اس بندے کے لیے خزانے بھیج دیتا ہے۔ یہ اتنا بابرکت عمل ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مصلے پر بیٹھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اس وظیفے کی شرط ہے، اس وظیفے کی شان ہے، تو آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو نماز عصر کے بعد اگر کیا جائے گا تو سونے پہ سہاگا ہے، آپ پورے دن میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، لیکن نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یہ عمل کیا جائے گا تو بہت ہی بہترین ہوگا۔ 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار پڑھ لیں۔ استغفار پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب چلے جائیں گے، اور اللہ رب العزت بڑا ہی رحمان ہے، رحیم ہے، کریم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ تو جب آپ نے استغفار پڑھ کے اپنے رب کو اپنے قریب کر لینا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اور آپ جو مانگتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا مقدر اور نصیب بنتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر سے بہترین اسباب پیدا کرے گا، جس کی بدولت آپ کی تمام مشکلات آسان ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، رزق اور دولت دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ چھپڑ پھاڑ کر اللہ تعالیٰ آپ کو رزق اور دولت کے خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ تو آپ نے استغفر اللہ یا استغفار 11 مرتبہ ضرور پڑھنے۔ جب 11 مرتبہ آپ استغفار پڑھ لیں تو پھر 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، ان کلمات کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے، اور 7 مرتبہ ہی اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، اور 41 مرتبہ آخر والا یہ عمل ہے، آخر والا یہ کام ہے جو آپ نے ان دنوں میں کرنا ہے۔ 41 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے بما بسم اللہ شریف کے ضرور پڑھنا ہے۔
یاد رکھیں سورۃ الکوثر ایسا خزانہ ہے جس کے پڑھنے سے میں خود بہت زیادہ انعامات سے مالا مال ہوئی ہوں۔ اللہ رب العزت بندے کو زمین سے اٹھا کر عرش پر لے جاتا ہے۔ رب کریم اس عمل کی برکت سے ناممکن حاجات کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے جتنا چاہے عطا کری۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے پھر 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جتنی مرتبہ شروع میں پڑھا تھا اتنی مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے، اور جب آپ نے دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ مولا آج میں نے جو عمل کیا ہے اس میں جتنی بھی زیر زبر یا شد مد کی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما کے اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اور مولا اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، قبول فرما، اور اس عمل کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ فرما، مشکلات تکالیف بیماریوں کو ختم کر دے، تنگ دستیوں کو محتاجیوں کو ختم کر دے، قرضوں سے نجات عطا فرما، اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ماہ شعبان المعظم کی جتنی بھی برکات اور رحمتیں ہیں وہ ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، شب بارات کی رات کے وسیلہ و جلیلہ ہمارے گھروں کو خوشیوں سے آباد کر دے، ہمارے حالات اور مقدر کو بدل دے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا ہماری کسی نے مدد نہیں کرنی۔ مولا ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تیرے ہی سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ہماری دعاؤں اور صداؤں کو سن لے، اپنے لفظوں میں گڑ گڑا کر اپنے رب کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی حاجات اور خواہشات رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر اور نصیب میں وہی لکھا جائے گا جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں گے۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔